اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم اللہم صلی علی محمد بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم نحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والقرآن الحمید في شان حبيب الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد كريم الآباء والأمهات وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته وعلماء ملته وأمته أجمعين عدد قدرك يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم روسویلا لازار پھرتے ہیں وہ سویلا لازار پھرتے ہیں تیرے دن بہار پھرتے ہیں تیرے دن بہار پھرتے ہیں وہ سویلا لازار پھرتے ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی پار پھرتے ہیں تیرے دن
گلی کا گدا ہوں میں جس میں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاج دار پھرتے ہیں مانگتے تاج دار پھرتے ہیں وہ سوئے لال غار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں کوئی کیوں پوچھے میری بات رضا کوئی کیوں پوچھے میری بات رضا مجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں مجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں وہ سوئے لال غار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب خدا تاجدار بطوخا قبلہ کونین سرکار دو عالم نور مجسم حبیب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پاک بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد حضرین محترم، نماز کے موضوع پر گفتگو کرتے کرتے مقام فاتحہ تک پہنچے ہیں۔ سورہ فاتحہ کا آغاز اللہ رب العزت کی حمد سے ہوتا ہے۔ نمازی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑا ہاتھ باندھے سر جھکائے اپنی توجہات کو ایک مرکز پر جمائے ہوئے عرض گزارتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو پالنے والا ہے سارے جہانوں۔ ہم کہ لغوی تعریف، لغوی معنی تعریف کرنا اور اصطلاح میں هو الثناء باللسان
علی الجمیل الاختیاری من نعمت او غیرہا، زبان سے کسی کی تعریف کرنا ایسی خوبی پر جو اس ذات میں اس کے اپنے ارادہ اور اختیار سے پائی جائے، غیر ارادی طور پر یا کسی کی دی ہوئی خوبی وہ نہ ہو، تو اس خوبی پر جو کلمات ثنا ادا کیے جائیں گے زبان سے، ان کو حمد کا نام دیا جاتا ہے۔ عام ازیں کہ جس کی حمد کی جا رہی ہے اس نے حمد کرنے والے پر کوئی احسان رکھا ہے، کوئی نعمت دی ہے یا نعمت نہیں دی۔ دونوں صورتوں میں کلمات ثنا کو حمد کا نام دیا جائے۔ اور جب کسی کی صفت و ثنا کا محل اور موقع آتا ہے تو وہاں حمد کے علاوہ دو اور لفظ بھی استعمال کیے جاتے ہیں، ایک لفظ مدح اور ایک لفظ شکر۔ مدح هو الثناء علی الجمیل مطلقاً، کسی کی خوبی پر مطلقاً تعریف کرنے کو مدح کہتے ہیں، اور اس میں یہ اعتبار نہیں کیا جاتا کہ جس خوبی پر تعریف کی جا رہی ہے وہ خوبی اس ذات میں ارادی اور اختیاری طور پر پائی جاتی ہے یا غیر ارادی غیر اختیاری طور پر کسی کی عطا کی ہوئی وہ خوبی ہے جس پر تعریف کی جا رہی ہے۔ اب حمد اور مدح میں سادے لفظوں میں یہ فرق سمجھا جا سکتا ہے، کسی کے علم کی تعریف کی جائے تو چونکہ یہ علم حاصل کرنے میں اس شخصیت کے اپنے کسب ارادے اختیار کو دخل ہے، کوئی بغیر پڑھے بغیر محنت کیے عالم نہیں بنتا، کوشش کر کے عالم بنتا ہے۔ کوئی ڈرائیور ہے تو ایسا تو نہیں ہے کہ پیدا ہوتے ہی ڈرائیور ہے، کوشش کرتا ہے، سیکھتا ہے، پھر ڈرائیور بنتا ہے۔ تو اس کے علم یا اس کی صنعت کی تعریف کرنا یہ حمد ہے کہ یہ اس کی ایسی خوبی کی تعریف کی جا رہی ہے جو بغیر ارادے کے بغیر کوشش کے اس کی ذات میں نہیں پائی جا رہی، بلکہ اس نے کوشش کر کے اپنے ارادے اور اختیار سے اس خوبی کو اپنے اندر پیدا کیا۔ اسی طرح کسی کی خوبصورتی کی تعریف کرنا یہ حمد نہیں ہے، یہ مدح ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا وصف ہے جو محنت اور کوشش سے حاصل نہیں کیا جا سکتا، بلکہ یہ بنانے والے کی عطا ہے جس کو جتنا نواز دے۔ تو حمد اور مدح میں بنیادی طور پر یہ فرق ہے کہ حمد اس خوبی پر، اس صفت پر، اس کمال پر ثنا کی جائے گی جو اس ذات میں اپنے ارادے اور اختیار سے پایا جاتا ہے، اور مدح اس ثنا کو کہتے ہیں جو اس ذات میں بغیر ارادے اور بغیر اختیار کے پایا جاتا ہے۔
تیسرا ایک اور لفظ ہے شکر، شکر کرنا۔ اس کی تعریف یہ ہے کہ فعل، شکر صرف زبان سے بولے جانے والے کلمات کا نام نہیں، بلکہ شکر الفعل، وہ فعل ہے الذی یدل علی تعظیم المنعم لکونہ منعما سواء کان باللسان او بالجنان او بالارکان۔ شکر وہ فعل ہے جو انعام کرنے والی شخصیت کے انعام کرنے پر دلالت کرتا ہے، اس کی تعظیم پر دلالت کرتا ہے۔ خواہ وہ فعل زبان سے ہو بند کر دو، خواہ وہ فعل زبان سے ہو یا وہ فعل قلب سے ہو، دل سے ہو، یا وہ فعل دیگر اعضاء اور جوارے کا ہو، یہ شکر ہے۔ تو شکر یہ زبان کا فعل ہے، بولنا یہ زبان کا فعل ہے، ہاں زبان کا کام ہے۔ جیسے پکڑنا ہاتھ کا فعل ہے، چلنا پاؤں کا فعل ہے، سننا یہ کان کا فعل ہے، اگرچہ کان حرکت کرتے نظر نہیں آتے لیکن یہ کان کا فعل ہے سننا۔ تو اس اعتبار سے جو حمد ہے اس کا تعلق فقط زبان سے ہے، جو مدح ہے اس کا تعلق صرف زبان سے ہے، جبکہ شکر کا تعلق زبان سے بھی ہے، دل سے بھی ہے اور باقی سارے اعضاء سے۔ تعریف کرو یہ بھی شکر ہے۔ اور اگر جس نے احسان کیا ہے اس کو آتے دیکھ کر آپ اس کے تعظیم میں کھڑے ہو جائیں کہ اس کا احسان مجھ پر ہے، تو یہ کھڑا ہونا بھی شکر ہے۔ اور اگر آپ اس کی تعریف کرتے ہیں اچھی تو یہ تعریف بھی شکر ہے۔ ریاض صاحب معذرت نہ عرض کرتا ہے، سارا ہفتہ ہی چلتا رہتا ہے، کوئی سیٹنگ نہیں ہوتی۔ 10-15 منٹ رہ گئے ہوں جی سیٹنگ ہوگا، پہلے سیٹنگ سی تو وہ سارا ہفتہ انہیں کوک نہیں دیتی، آج جمعہ دن کوک دے گا۔ ہوں چھڑ دو اس حال سے رہن دو۔ درود پاک پڑھو۔ حمد، مدح اور شکر یہ 3 چیزیں۔ حمد زبان سے تعریف کرنا ایسے وصف پر جو اس ذات میں اس کے اپنے ارادے اور اختیار سے پایا جا رہا ہے، یہ حمد ہے۔ اور مدح کسی کی تعریف کرنا ایسے وصف پر کہ جو اس ذات میں پایا جا رہا ہے، خواہ اس کے اپنے ارادے اور اختیار سے ہو
خواہ بغیر اختیار کے، خواہ اپنے ارادے، کسی کے علم پر تعریف کریں تو یہ حمد ہے، کیونکہ یہ علم اس نے اپنی کوشش سے حاصل کیا ہے۔ کسی کے حسن و جمال پر اس کی تعریف کریں تو یہ مدح ہے، کیونکہ یہ اس کا اپنا اختیاری فعل نہیں ہے۔ تیسرا ہے شکر۔ شکر صرف تعریف زبانی کا نام نہیں بلکہ شکر فعل ہے۔ شکر فعل ہے، وہ فعل جو منعم کے منعم ہونے کی وجہ سے اس کی تعظیم پر دلالت کرتا ہے۔ نعمت دینے والے کی تعظیم اس لیے کہ اس نے نعمت دی ہے، اس وجہ سے جو تعظیم کی جاتی ہے تو وہ تعظیم والا فعل خاص زبان سے ہو، دل سے ہو یا اعضاء سے ہو، اس کو شکر کہیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے سورہ فاتحہ کے آغاز میں فرمایا الحمدللہ رب العالمین، یہ نہیں کہا المدح للہ، یہ نہیں کہا الشکر للہ، بلکہ کہا الحمدللہ رب العالمین۔ حمد کا ذکر کیا، مدح اور شکر کا ذکر نہیں کیا۔ اب اس سوال کے جواب کی طرف جانے سے پہلے اس بات کی طرف توجہ دلا دوں کہ ہم جب علماء کی، صوفیاء کی، اولیاء کی تعریف کرتے ہیں نظم میں، نثر میں، تو ہم اس کو کہتے ہیں مدحت سرائی، ہم اس کو مدح کہتے ہیں، ہم اس کو حمد نہیں کہتے، کیونکہ حمد کا لفظ بتاتا ہے کہ جس وصف پر تعریف ہوگی وہ وصف اس کا اپنا اختیاری ہے، اور مدح کا لفظ بتاتا ہے کہ وہ جس وصف پر تعریف کی جا رہی ہے وہ اختیاری بھی ہو سکتا ہے اور کسی کا عطائی بھی ہو سکتا ہے۔ اور جب دل تقابل حمد کو چھوڑ کر مدح کا لفظ استعمال کریں گے تو پھر مقصود یہی ہوگا کہ داتا کے داتا ہونے کے ہم گن تو گاتے ہیں، لیکن ہم داتا کی حمد نہیں کرتے، مدح کرتے ہیں، اور مدح کا لفظ بول کر یہ اعلان کر دیتے ہیں کہ ہم داتا کو یوں داتا مانتے ہیں کہ اس داتا نے اسے داتا بنایا ہے۔ یہ کوئی اپنا ذاتی طور پر داتا نہیں بنے، بلکہ یہ ایک بہت بڑے داتا کے داتے بنائے ہوئے۔ تو اولیاء اللہ کی مدح سرائی، یہ لفظ مدح بتاتا ہے، ہمارے عقیدے کی ترجمانی کرتا ہے کہ ہم انہیں مستقل بالذات نہیں سمجھتے، بلکہ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں اور اس کریم نے ان کو خوب نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لفظ الحمد کا بولا، مدح نہ بولا، اس لیے کہ مدح وہ ہے جو صرف اختیاری وصف پر کی جائے، حمد وہ ہے جو اختیاری وصف پر کی جائے، اور مدح وہ ہے جو اختیاری پر بھی کی جائے اور غیر اختیاری پر بھی کی جائے۔ علم، دانائی، کسی کمال، خوبی اور وصف پر بھی کی جائے، اور حسن و جمال جیسے غیر اختیاری اوصاف پر بھی کی جائے۔ تو جب ہم کہیں گے الحمد تو اس کے ضمن میں مدح بھی ہوگی، لیکن جب ہم کہیں گے المدح تو ضروری نہیں کہ اس کے ضمن میں حمد بھی آئے، ضروری نہیں کہ اس کے ضمن میں مدح بھی حمد بھی آئے۔ تو کہیں گے المدح للہ تو پھر تعریف نا تمام رہے گی، جب کہیں گی الحمدللہ تو اس کے تحت مدح بھی آ جائے گی۔ گویا کہ کامل ترین تعریف یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ الحمدللہ رب العالمین۔ ایک وجہ اس کی یہ ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ حمد کی جاتی ہے وصف اختیاری کا۔ جب ہم نے کہا کہ الحمدللہ تو ہم نے گویا کہ یہ کہہ دیا کہ اللہ کی جتنی خوبیاں ہیں وہ ساری اس کی اپنی اختیاری ہیں، اس کا کوئی وصف ایسا نہیں جو اس کو کسی نے دیا ہو۔
اس کا کوئی وصف ایسا نہیں جو کسی نے اس کو دیا ہو، بلکہ اس کی جتنی بھی صفتیں ہیں، اس کی جتنی بھی خوبیاں ہیں، اس کے جتنے بھی محامد ہیں، ان کے جتنے بھی اوصاف ہیں، اس کے جتنے بھی کمالات ہیں، وہ سارے کے سارے بذات خود اس کی ذات میں پائے جاتے ہیں۔ کوئی ایک اس کا وصف بھی ایسا نہیں جو کسی نے اسے دیا ہو، کیونکہ اور کوئی ہے ہی نہیں جو اسے دینے والا، وہ سب کو دینے والا ہے۔ تو الحمد نے ہمارے اس اعتقاد توحید کی ترجمانی کر دی کہ اللہ وہ ذات ہے کہ جس کی ساری خوبیاں اس کی اپنی ہیں، کسی سے لی ہوئی نہیں، کسی کی دی ہوئی نہیں ہے۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ مدح عام ہے، یہ زندہ کی بھی کی جاتی ہے اور جس میں زندگی نہ ہو اس کی بھی کی جاتی ہے۔ جیسے عربی کا ایک جملہ ہے مدحت اللؤلؤ بصفائہ، میں نے موتی کی اس کی صفائی اور چمک کی وجہ سے تعریف کی۔ تو اب یہاں پر لفظ ہے مدحت، میں نے مدح کی، تعریف کی، موتی کی تعریف کی۔ تو موتی میں زندگی نہیں ہے، ہیرا ہے، لال ہے، تو اس میں زندگی نہیں ہے۔ مدح زندہ کی بھی کی جاتی ہے اور جس میں زندگی نہ ہو اس کی بھی کی جاتی ہے، شعور والے کی بھی کی جاتی ہے اور غیر ذی شعور کی بھی کی جاتی ہے، لیکن حمد جو ہے وہ فقط زندہ کی جاتی ہے۔ حمد جو ہے وہ فقط زندہ کی جاتی ہے۔ تو جب کہا الحمدللہ رب العالمین، تو یہ کلمہ حمد بھی ہوا اور اس عقیدے کا اعتراف بھی ہوا کہ وہ ذات حی لا جمود ہے، جس کی میں تعریف کر رہا ہوں وہ ذات حی ہے، زندہ ہے، اور ایسا زندہ ہے کہ تمام زندگی کے عناصر اس کی مخلوق میں شامل ہے، اس کی تخلیق میں شامل ہے۔ اس کی زندگی بغیر اختیار کے غیر کے ہے، اور اس کے علاوہ جو بھی زندہ ہے وہ اس کے زندگی دینے کی وجہ سے زندہ ہے۔ لا یموت، اور موت کو اس کی ذات کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ تو یہ وجہ ہے کہ لفظ الحمد کہا اور لفظ مدح نہ بولا۔ اب دوسرا سوال یہ ہے کہ شکر بھی نہیں کہا کہ الشکر للہ، یہ نہیں کہا الحمدللہ، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ شکر صرف نعمت سے متعلق ہے۔ الشکر هو الفعل الذي يدل على تعظیم المنعم لكونه منعما۔ شکر وہ فعل ہے جو نعمت دینے والے کے نعمت دینے کی وجہ سے تعظیم پر دلالت ہے۔ تو اگر اس نے نعمت دی ہے پھر تو شکر ہوگا، اور اگر نعمت نہیں دی پھر وہ شکر نہیں ہوگا۔ اگر کسی نے مجھ پر احسان کیا تو میری طرف سے شکریہ کا حقدار ہے کہ میں اس کا شکریہ ادا کروں، اور اگر اس نے مجھ پر احسان ہی نہیں کیا تو پھر میری طرف سے شکریہ کا وہ حقدار نہیں ہے۔ اگر کہا جاتا کہ الشکر للہ، تو پھر گویا کہ مطلب یہ ہوتا کہ اگر تو وہ نعمت دے پھر تو وہ شکر ادا کرنے کے لائق ہے، اور اگر نعمت نہیں دیتا تو پھر وہ لائق نہیں۔ پھر معنی یہ ہوتا، پھر مطلب یہ ہوتا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا شکر کا لفظ نہ استعمال کیا، بلکہ کہا الحمدللہ، ہر حمد کے لائق ہے۔ وہ کسی کو زندگی دے تب بھی حمدوں کے لائق ہے، وہ کائنات کا کوئی ذرہ نہ پیدا کرتا تب بھی اسی طرح وہ قابل حمد تھا، وہ کسی کو حیات سرمدی دے تب بھی لائق حمد ہے، نہ دے تب بھی لائق حمد ہے۔ اس نے کائنات بنا دی، مشارق و مغارب میں اپنی مخلوقات کا سلسلہ پھیلا دیا،
جس طرح آج وہ لائق حمد و ثنا ہے، جب اس نے کائنات کا کوئی فرد پیدا نہیں کیا تھا، صرف اپنی ذات میں یکتا اور وحدہ تھا، اس وقت بھی وہ آج کی طرح ہی لائق حمد و ثنا تھا۔ اس لیے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، میں لائق حمد و ثنا ہوں، لیکن میری تخلیقات نے مجھے لائق حمد نہیں بنایا۔ میں کسی کو پیدا کرتا تب بھی کسی طرح محمود تھا، نہ کرتا تب بھی اسی طرح محمود۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے استحقاق ذاتی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ الحمدللہ، اللہ لائق حمد ہے، اور شکر کا لفظ نہ بولا کہ وہ نعمت دے تب بھی اسی طرح لائق حمد ہے، نہ دے تب بھی اسی طرح لائق حمد ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے، تیسری وجہ، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحمد رأس الشکر، اللہ کی تعریف کرنا، اللہ کی حمد و ثنا کرنا، یہ شکر کی اصل ہے۔ ما شکر اللہ عبد لا یحمدہ، جو بندہ اللہ کی حمد نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا۔ تو چونکہ شکر ادا کرنے کا اعلیٰ درجہ اللہ کی حمد و ثنا ہے، تو جس نے اللہ کی حمد کر دی اس نے اللہ کا شکر بھی ادا کر دیا۔ اس لیے لفظ حمد بولا گیا کہ الحمدللہ رب العالمین۔ تیسری وجہ اس کی یہ ہے، شکر کی 3 قسمیں ہیں، جیسا میں آپ کو آغاز میں بتا دیا، شکر کی 3 قسمیں ہیں۔ شکر لسانی بھی ہوتا ہے جیسے یہ حمد، شکر قلبی بھی ہوتا ہے، جیسے کسی نے احسان کیا تو ظاہری طور پر تو اس کا نہ زبان سے شکریہ ادا کیا، نہ اس کے لیے کھڑا ہوا، نہ اس کے احسان کا بدلہ احسان کی صورت میں دیا، لیکن دل کے اندر اس کی محبت کو جگہ دے دی، دل کے اندر اس کی محبت کو جگہ دے دی، اس کے لیے قلبی محبت کا ایک حصہ وقف کر دیا، تو یہ بھی شکر ہے، یہ بھی شکر ہے۔ شکر قلبی بھی ہوتا ہے۔ اگر ظاہری طور پر کسی نے کلمات لفظ تشکر نہیں بولے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے شکر ادا نہیں کیا۔ اگر ظاہری طور پر اس نے جوابی طور پر اس پر کوئی احسان نہیں کیا، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے شکر ہی نہیں کیا، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنے دل کو اس کی محبت کے لیے وقف کر دیا ہو۔ تو یوں کہو کہ شکر کی 3 قسمیں ہیں، یہ قلبی بھی ہوتا ہے، لسانی بھی ہوتا ہے، اور اعضاء سے ارکانی بھی ہوتا ہے، اعضاء سے متعلقہ بھی ہوتا ہے۔ اگر اس کتاب کا آغاز اس لفظ سے کیا جاتا الشکر للہ، الشکر للہ، تو پھر ایک دروازہ کھل جاتا لوگوں کی سہل پسندی کا، اور کہتے کہ یار کیا ہوا ہم ظاہری طور پر نماز نہیں پڑھتے، کیا ہوا ہم روزہ نہیں رکھتے، کیا ہوا ہم حج پہ نہیں جاتے، کیا ہوا ہمارا ظاہر بے دین ہے۔ شکر کی ایک قسم قلبی بھی تو ہے، ہم دل کا شکر کر رہے ہیں، ہم دل کا شکر کر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے شکر کا لفظ نہ بولا بلکہ فرمایا الحمدللہ، اور حمد جو ہے وہ زبان سے ہی ہوتی ہے، صرف محض قلب کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں صرف زبان سے ہو اور دل میں جذبات حمد نہ ہو تو یہ ریا ہوگا۔ جو حمد تو ہوگی لیکن اللہ کی بارگاہ میں جزا کے طور پر اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ قلبی کیفیت تو ساتھ شامل ہوگی ہر نیک عمل بھی، لیکن محض یہ کہا جائے کہ میں دل سے حمد کر رہا ہوں، شریعت نے اس کو ایکسپٹ نہیں کی۔
شریعت نے اس کو قبول نہیں کیا. شریعت نے اس کی گنجائش نہیں رکھی کہ کوئی یہ کہہ دے کہ میں محض دل سے اللہ کی عبادت کر رہا ہوں اور وہ یہ کہہ کر چھوٹ جائے کہ مجھے ظاہری نمازوں کی ضرورت نہیں ہے, میں ظاہری طور پر اگرچہ بدعمل ہوں لیکن میرا دل متقی ہے, میرا دل حمد کر رہا ہے. رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر الشکر للہ کہا جاتا تو اس طرح کے سال پسندوں کے لیے ایک دروازہ کھل جاتا, لیکن شریعت مطہرہ کی اس کتاب کا آغاز الحمدللہ سے کر کے یہ دروازہ شیطان کا بند کر دیا گیا کہ کوئی یہ کہہ کر اب چھوٹ نہیں سکتا کہ میرے لیے دل کی عبادت کافی ہے, بلکہ اسے ظاہری نمازیں پڑھنی ہوں گی, اسے ظاہر کے مطابق روزے رکھنے ہوں گے, اسے ظاہر کے احکام کی بجا آوری کرنی ہوگی. اس لیے یہ ظاہر پر حکم لگانے کے لیے اور ایک خفی دروازہ جس پر عام لوگ مطلع ہو ہی نہیں سکتے, اس دروازے کو بند کرنے کے لیے رب تعالیٰ نے ہونا الحمدللہ. نمازی نماز میں کھڑے ہو کر یہی کہتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین. اور اسی بات کی اللہ رب العزت نے ایک آیت کریمہ میں بھی وضاحت فرما دی. فرمایا الذین ينفقون اموالهم, وہ لوگ جو اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں باللیل والنہار, رات میں بھی اور دن میں بھی, صرف رات کی ذکر نہیں کی, رات میں بھی اور دن میں بھی, سرًا وعلانیۃ, پوشیدہ طور پر بھی اور اعلانیہ طور پر. یہ دونوں جہتوں کو ظہور اور خفا, ظاہر اور باطن, ان دونوں جہتوں کو شامل کر کے فرمایا, جو رات کو بھی اور دن کو بھی, سری طور پر بھی اور اعلانیہ طور پر بھی, جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ, ان کے لیے ان کے رب کی بارگاہ میں بڑا اجر ہے. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ, نہ انہیں کوئی ڈر ہوگا نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. تو پتہ یہ چلا کہ محض دل کی عبادتیں کافی نہیں ہیں. یہی پیغام دینے کے لیے رب تعالیٰ نے فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین. اور چوتھی ایک وجہ اور بھی ہے. شکر کیا ہے؟ والفعل الذی يدل علی تعظیم المنعم لکونہ منعما, انعام دینے والے کے انعام دینے پر بطور تعظیم جو فعل کیا جائے وہ شکر ہے. بطور تعظیم جو فعل کیا جائے وہ, اب شکر تو وہی کرے گا نا جس کو نعمت ملی ہے. اگر مجھے نعمت ملی ہے تو میں شکر کروں گا, اگر نعمت کسی اور کو ملی ہے پھر تو میں شکر نہیں کروں گا. توجہ ہے, کیونکہ شکر کی تعریف یہ بتا رہی ہے کہ شکر وہ فعل ہے جو نعمت کے جواب میں دیا جاتا ہے. جو مجھے نعمت ملے گی میں اس کا شکر ادا کروں گا. لیکن حمد وہ تعریف ہے کہ اگر نعمت مجھے ملے تب بھی میں کہوں مولا تو کتنا مہربان ہے, اور اگر نعمت کسی اور کو ملے تو بھی حمد کرنے والا حمد کرتا ہے کہ واہ مولا کیا تیری شان ہے, تو کن کن کو نواز رہا, تو یہود و نصارہ کو نواز رہا, تو اپنوں بیگانوں کو نواز رہا, تو ماننے والے نہ ماننے والوں کو نواز رہا ہے. گویا کہ یوں کہو کہ شکر کا ضرب تنگ ہے کہ خود مجھے نعمت ملے گی تو شکر ہوگا, لیکن حمد کا ضرب وسیع ہے کہ مجھے نعمت ملے تب بھی اس کی تعریف ہے اور کسی اور کو ملے تب بھی اس کی تعریف کی جا رہی ہے. گویا کہ خداوند تعالی نے اپنے بندوں کو ایک وسیع ضرب کا پیغام دیتے ہوئے اور یہ سبق سکھانے کے لیے کہ نعمت تمہیں ملے تب بھی میری تعریف کرو, نعمت تمہیں نہ ملے غیروں کو ملے حسد نہ کرو پھر بھی وسعت ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے میری تعریف کرو.
تو فرمایا الحمدللہ رب العالمین. تو میرے دوستوں، نماز پڑھنے والا نماز کی تیاری لے کر، پاکیزگیاں اپنا کر، اپنی بکھری ہوئی منتشر خیالات کو ایک جگہ پر مرتکز کر کے، پاک جگہ پہ آ کر، محبتوں کی دنیا میں، انوار و تجلیات کے ماحول میں آ کر، اس کا نام لے کر جب دنیا سے کٹ کر نماز کی حالت میں داخل ہو جاتا ہے، اس کی مدح و ثنا کرتا ہے، اپنے آپ کو اس کی پناہ میں دیتا ہے، اس کے نام کی برکتیں حاصل کرتا ہے، اور پھر کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، مولا میں نے اپنی ذات سے حسد کو نکال پھینکا ہے، مولا میں نے اپنی ذات سے خود غرضیوں کو نکال پھینکا ہے، میں نے اپنے باطن کو اس طرح کی تنگ بینی سے نکال آزاد کر لیا ہے، میں اتنا وسیع الظرف ہو گیا ہوں، میں تیری مخلوق کا اتنا چاہنے والا ہو گیا ہوں کہ مولا تیری نعمتیں مجھ پر برسے تب بھی تیرا شکر گزار ہوں، تیری نعمتیں باقی مخلوق پر برسے میں تب بھی تیری تعریف کروں۔ تو نماز نے یہ نمازی کو سکھا دیا کہ نمازی تو نے ساری کائنات کی ہمدردیاں اپنے دل میں جمع کر لینی، ساری کائنات کی ہمدردیاں اپنے دل میں جمع کر لینی ہیں، تو پوری کائنات کی محبتیں، یہی تو وجہ ہے۔ قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز برائی اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ اگر کوئی نماز کی حقیقت کو پا لے تو یوں نماز نمازی کو بری صفتوں سے مجرد کر دیتی ہے، بری صفات نمازی سے نکال پھینکتی ہے، اور نمازی صفائے قلب سے مزین ہو جاتا ہے۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، سورہ فاتحہ کا آغاز الحمد سے کیا، سورہ فاتحہ کا آغاز الحمد سے کیا، سارے بولو۔ حضرت اسود بن سری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جامع البیان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 46 میں یہ روایت ہے کہ لیس شیء احب الیہ من الحمد للہ تعالی، اللہ تعالیٰ کو اس کلمے سے پیارا کوئی کلمہ نہیں لگتا کہ بندہ کہے الحمدللہ الحمدللہ۔ گویا کہ نمازی کی زبان پر وہ لفظ آ رہا ہے جو اللہ تعالیٰ کو بڑا پیارا ہے، اور اس کلمے کی وجہ سے نمازی اللہ کو بڑا پیارا لگنے لگتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ جب بندہ فرض نمازوں کے بعد نوافل پڑھتے پڑھتے اتنی کثرت کرتا ہے کہ فَأَحْبَبْتُهُ، میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، میں اس کو اپنا، کیوں؟ اس لیے کہ اس کی زبان پر محبوب کلمہ جو آ رہا ہے۔ اور اس کی ایک وجہ علماء نے یہ بھی ذکر کی کہ الحمد کو قرآن کے آغاز میں رکھا گیا، الحمد کو نماز کی ہر رکعت میں رکھا گیا، ہر نماز کی ہر رکعت میں رکھا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ الحمد یہ مادہ اسم محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا مادہ کیا ہے، کن حروف سے یہ بنا ہے؟ وہ بنیادی حروف ہے ہا میم دال، جس کو اسم مفعول سے بنائیں، باب تفعیل کا اسم مفعول بنائیں تو بنے گا محمد، حمد یحمد تحمیدا فہو محمد، حمد یحمد تحمیدا فہو محمد۔ تو ہا میم دال کو باب تفعیل پر اگر اس میں مفعول بنائیں تو اس میں محمد بنے گا، اور اس میں محمد کے اگر اصلی حروف کی تلاش کریں تو ہا میم دال 3 حرف ہیں، اور ہا میم دال کا تلفظ یک زبان کریں تو الحمد بنتا ہے۔ کیا بنتا ہے؟ الحمد۔ الحمد کو اس نے اپنی نازل کی ہوئی کتاب کے آغاز میں رکھا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ مادہ اسم محمد ہے، یہ مادہ اسم محمد ہے۔ تو حمد
تو پوری کتاب کے اول میں رکھا گیا. تو یہ حمد الحمد یہ اس کے کلام کا لفظ اول ہے اور محمد اس کی مخلوق کا فرد اول ہے. جب اس نے کلام کا آغاز کیا تو اس کے کلام کا آغاز ہے الحمدللہ، اور جب کائنات کو بنانے کا آغاز کیا تو سب سے پہلے مصطفیٰ کو بنایا. تو الحمد کلام کا لفظ اول ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس کی تخلیق کا فرد اول ہے، نقش اول ہے. ہم اس کی الوہیت کا استحقاق ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ربوبیت کا شاہکار ہے، اس کی ربوبیت کا اعجاز ہے. حمد اس کے صفات کی دلیل ہے اور محمد اس کی ذات کی دلیل ہے. حمد اس کی تمام نعمتوں پر محیط ہے، ہر نعمت پر کی جائے، اور محمد اس کی پوری کائنات پر محیط ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. حمد مطلوب جن و انس ہے اور محمد یہ مقصود جن و انس ہے. یہی وجہ ہے کہ جنات اور انسانوں کی تعلیم کے لیے جو کتاب نازل کی گئی اس کا آغاز حمد سے کیا اور اس کا اختتام جن و انس سے کیا. من الجنۃ والناس، اختتام جن و انس سے کیا، آغاز حمد سے کیا، تاکہ کائنات والوں کو پتہ چل جائے کہ حمد یہ مطلوب جن و انس ہے اور محمد یہ مقصود جن و انس ہے. ساری کائنات کا مطلوب میری حمد و ثنا اور ساری کائنات کا مقصود میرا مصطفیٰ ہے. چونکہ یار کا نام محمد تھا، اس نے خود ازل میں رکھ لیا، فیصلہ کر لیا، تو اس لیے اپنی کتاب کا آغاز اس لفظ سے کیا جس لفظ سے یار کا نام بنا، الحمدللہ رب العالمین. اور اگر الف لام عہد کا ہو تو اس میں ایک معنی یہ بھی نکلتا ہے کہ الحمد یہاں حمد سے مراد ہو مادہ اسم محمد اور مراد ہو اس سے حقیقت محمدیہ. کیا مراد ہو؟ حقیقت محمدیہ. تو معنی یہ ہوگا کہ الحمدللہ مصطفیٰ کی حقیقت صرف اللہ کے لیے، کوئی آنکھ اسے دیکھ نہیں سکتی. اعلیٰ حضرت نے بھی کہا تھا کہ خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ 70,000 پر، 70,000 پردوں میں لپیٹ کر یار کو بھیجا. بشریت کا حجاب، نورانیت کا حجاب، 70,000 پردے ڈال کر بھیجا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ حسن و جمال، یہ آئینہ، یہ محبوب کا جلوہ، یہ محبوب کا حسن میرا دیدار اس کے لیے ہے اور اس کی حقیقتوں کا جلوہ میرے لیے. اسی لیے کہا کہ خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ 70,000 پردے. حضرت ابو بکر صدیق کو مخاطب کر کے کہا یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا سوا ربی. ابو بکر لوگ تجھے کہیں گے کہ سب سے زیادہ مصطفیٰ کو تو نے دیکھا ہے، کیونکہ کوئی اور صحابی ایسا نہیں جس نے متواتر 3 دن 3 رات مصطفیٰ کو دیکھا. نبوت کی ذمہ داریاں، سفر، حضر، صرف ایک صدیق اکبر ہیں جو ایک رات کے ایک لمحے میں ہزاروں سالوں کی مسافت وہ عرش کے پار چلا بھی جائے، آ بھی جائے، اسے مکہ سے مدینہ تک 3 راتیں کیوں لگے؟ پھر 3 راتیں غار ثور میں تنہا کیوں چھپا رہے؟ اسے چھپنے کی ضرورت کیا تھی؟ انہی دشمنوں کے نرغے سے تو نکلا ہے، چمکتی تلواروں کے باوجود وہ دیکھ نہ سکے، گھر کا محاصرہ ہے وہ دیکھ نہ سکے، انہی کے سامنے نکل آئے. اب غار میں چھپنے کی کیا ضرورت تھی؟ غار میں چھپنے کی ضرورت نہیں تھی، فقط نبوت کی ذمہ داریوں سے 3 دن ابو بکر صدیق کو دینے تھے. 3 دن ابو بکر صدیق کو دینے تھے. لے صدیق تو میرا یار غار ہے، اتنا وقت مسلسل کسی کو نہیں ملا جتنا تجھے بخشا ہے.
تو اے ابو بکر صدیق لوگ کہیں گے تو نے مصطفیٰ کو سب سے زیادہ دیکھا ہے، 3 دن 3 رات متواتر دیکھا ہے اور غار میں تنہائی میں دیکھا ہے۔ کہیں گے کہ تو نے بہت دیکھا ہے لیکن تو بھی سن لے، تو نے مجھے بہت دیکھا لیکن میری صورت کو دیکھا، میری حقیقت کو نہیں دیکھا۔ یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتی سوا ربی، میری حقیقت کو سوائے میرے رب کے کوئی نہیں جانتا، سوائے میرے رب کے اور کوئی نہیں جانتا۔ تو پھر ماننا پڑے گا کہ خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ 70,000 پردے، جہاں یہ جل کر راکھ ہوتا جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا، اگر ایک بھی حجاب اٹھ جاتا تو اس کائنات میں برداشت نہ رہتی کہ وہ کملی والے محبوب کے جلووں کو برداشت کر سکے۔ میرے دوستو قرآن یہی کہہ رہا ہے کہ الحمدللہ، لوگوں سن لو، محمد کی حقیقت صرف اللہ کے لیے ہے، محمد کی حقیقت صرف اللہ کے لیے ہے۔ وہ اللہ رب العالمین جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تو یہ جہان کیا ہے؟ اگر حدیث نور کو سامنے رکھیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا، پھر میرے نور سے عرش بنایا، پھر میرے نور سے کرسی بنائی، پھر میرے نور سے لوح قلم بنائی، میرے نور سے جنت بنائی، میرے نور سے چاند اور تارے بنائے، میرے نور سے آسمان اور زمینیں بنی، میرے نور سے فرشتے بنے، میرے نور سے نبی بنے، میرے نور سے ہی اولیاء کی روحیں بنی، میرے نور سے ہی ساری شہداء کی روحیں بنی۔ اگر اس حدیث کو سامنے رکھا جائے تو پھر دل کہتا ہے کہ کائنات حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی اور جب سمتی تو تیرا نام بن کر، اور جب سمتی تو تیرا رب العالمین سارے جہانوں کا پالنے والا۔ تو یہ عالمین کیا ہے؟ حقیقت محمدیہ کی تفصیل ہے، حقیقت محمدیہ کی تفصیل ہے۔ تو فرمایا محمد کی حقیقت اللہ کے لیے ہے، وہ اللہ جو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے، یعنی مصطفیٰ کی حقیقت کی تفصیلات کو پال رہا ہے۔ یوں کہو کہ محمد خدا کا ہے اور خدا مصطفیٰ کا ہے۔ خدا کما علینا الا